زیست کے رنگ پردیس بزرگوں سے سنتے آ رہے تھے کہ کثرت کی دعا نہ مانگیں بلکہ برکت کی دعا مانگیں، کیونکہ جب زندگی میں اور مال و اولاد میں برکت ہوگی تو زندگی سہل طریقے سے اور اطمینان سے گزرے گی، لیکن اگر برکت نہ ہو تو زندگی میں چاہے کتنا بھی کماؤ گے بے اطمینانی ہوگی اور ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی۔ ہم بچے تھے اور یہ ساری باتیں ہماری سمجھ سے بالاتر تھی۔ گھر میں دادا دادی، ماں باپ، بھائی بہن سب خوشی خوشی زندگی بسر کر رہے تھے، کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوتی تھی، زندگی بھی سادہ تھی، لوگ بھی سادہ تھے اور اچھے کردار کے مالک تھے۔ محلے دار اور رشتے دار سب ایک دوسرے کے دکھ سکے میں شریک ہوتے تھے اور ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے۔ عید کے موقع پر ہم اپنے دور کے رشتے داروں کے ہاں بھی جاتے تھے اور ہمارے ہاں بھی دور دور کے رشتے دار عید ملنے آتے تھے، اور کئی دنوں تک یہ ملنے ملانے کا سلسلہ جاری رہتا تھا اور گھروں میں رونق لگ ہی رہتی تھی۔ ہماری دوستیاں بھی بہت تھی، کیونکہ اپنے رشتے داروں کے ہاں ہمارے ہم عمر جو بچے ہوتے تھے ان سے ہماری دوستی ہو جاتی تھی، ایک دوسرے کو عید کارڈ بھیجتے تھے۔ تب موبائل کا زمانہ نہیں تھا، دکانوں پر خوبصورت عید کارڈ آویزاں ہوتے تھے اور لوگ عید سے 15-20 دن پہلے اپنے پسند کی عید کارڈ خرید لیتے تھے اور اپنے رشتے داروں کو ڈاک خانے کے ذریعے بھجوا دیتے تھے۔ گھر ہمیشہ بھرا رہتا تھا اور تنہائی کا احساس نہیں ہوتا تھا، تمام رشتوں کا احترام ہوتا تھا، ایسا لگتا ہے کہ پلک جھپکتے میں یہ وقت گزر گیا۔ دادا دادی دنیا سے کوچ کر گئے، ان کے جانے سے ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم گھنے سایہ دار درخت کی چھاؤں سے محروم ہو گئے ہیں۔ ہم بڑے ہو گئے تھے، تعلیم مکمل کر لیتی، جاب سے بھی لگ گئے تھے۔ آہستہ آہستہ دادا دادی کی جدائی کا دکھ دلوں سے محنو ہونے لگا تھا کہ توڑے وقفے سے ماں باپ بھی اس دان فانی سے کوچ کر گئے۔ اب ہم بہن بھائی اس گھر میں اکیلے رہ گئے تھے۔ دونوں بڑے بھائیوں اور بڑی بہن کی شادی ہو گئی تھی اور میں اور میری ایک بہن ابھی غیر شادی شدہ تھے۔ کچھ عرصے بعد بڑے بھائی نے دوسرے علاقے میں گھر لے لیا اور کہا کہ وہ اب شفٹ ہونا چاہ رہا ہے، کیونکہ ان کے بقول اب یہ گھر چھوٹا پڑ رہا ہے اور بچے بڑے ہو رہے ہیں، اس لیے مجبوری ہے۔ چنانچہ وہ اپنے نئے گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ شفٹ ہو گئے۔ والدین اور دادا دادی کے بعد ہم انہیں بہت یاد کرتے تھے، لیکن مجبوری تھی اس لیے جانے دیا۔ کچھ عرصے کے بعد چھوٹی بہن کا بھی رشتہ آیا اور لوگ چونکہ اچھے تھے اس میں رشتہ قبول کیا گیا اور 3 مہینوں کے اندر اندر بہن کی رخصتی بھی کر لی۔ اب گھر میں میرا بھائی اور اس کے بیوی بچے رہ گئے تھے۔ آج میرے دوست کا ٹیلی فون کینیڈا سے آیا، جو چند سال پہلے ملازمت کی تلاش میں کینیڈا گیا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کی کمپنی میں جہاں وہ ملازمت کرتا ہے وہاں بہت سی جابز آئی ہیں جو مجھے سوٹ کریں گے، کیونکہ وہ جاب میرے پروفیشن کے ہیں اور تنخواہ بھی بڑی پرکشش ہے۔ میں نے اپنے بھائیوں سے مشورہ کیا، دوستوں سے بات کی، سب نے کہا کہ مجھے یہ چانس ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ کچھ ضروری معلومات حاصل کرنے کے بعد اور ویزا وغیرہ کی فارمیلٹیز مکمل کرنے کے بعد میں نے کینیڈا کا رختن سفر باندھا۔ سارے احباب کو اطلاع کر چکا تھا۔ ایئرپورٹ پر مجھے رخصت کرنے کے لیے میرے بہن بھائی، دوست اور رشتے دار سب موجود تھے۔ سب سے خدا حافظ کہا اور سب نے دعائیں دی۔ کچھ پیاروں کی آنکھوں میں نمی دیکھی اور خود مجھے بھی اپنوں سے اور اپنے وطن سے بچھڑنے کا دکھ ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے میری آواز بھاری ہو گئی تھی۔ تاہم میں نے خود کو سنبھالا اور سب کو خدا حافظ کہہ کر روانہ ہوا۔ کچھ دیر بعد جہاز کی روانگی کا اعلان ہوا۔ جہاز میں اپنی نشست پر بیٹھا اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے جہاز نے ٹیک آف کر لیا۔ چونکہ رات کا وقت تھا اس لیے شہر کی لائٹیں روشن تھیں۔ میں کھڑکی کے برابر والی نشست پر بیٹھا اپنے شہر کو اس وقت تک دیکھتا رہا جب تک وہ آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوئی تھیں۔ مجھے رہ رہ کر اپنے سارے گھر والے یاد آنے لگے، ماں باپ اور دادا دادی کی بہت یاد آنے لگی، جو ہمارے تھوڑی دیر سے گھر پہنچنے پر پریشان ہو جاتے تھے اور تاکید کرتے تھے کہ گھر آنے میں دیری نہ کرنا۔ لیکن آج ان میں سے کوئی بھی مجھے خدا حافظ کہنے کے لیے موجود نہیں تھا۔
خیر مقررہ وقت پر ہم کینیڈا کے ایئرپورٹ پر اتر گئے۔ میرا دوست مجھے لینے کے لیے ایئرپورٹ پر موجود تھا۔ وہ مجھ سے بہت گرم جوشی سے ملا۔ 2-3 دن آرام کرنے کے بعد مجھے کام پر لگا دیا گیا۔ تنخواہ بھی اچھی تھی، دوسری سہولیات بھی تھیں، لیکن جو میسر نہیں تھا وہ اپنوں کا پیار اور ان کی موجودگی تھی۔ مشین کی طرح ہماری زندگی ہو گئی تھی۔ عید کے موقع پر تو ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ ہماری کوئی عید بھی ہے۔ ہر طرف سناٹا اور خاموشی، نہ کوئی رشتہ دار نہ اپنے بزرگ، بس ایک احساس تنہائی ہے جو پیسے ہونے کے باوجود بھی محسوس ہو رہی ہے۔ شاید اسی کو پردیس کہتے ہیں۔ مجھے یہاں آئے ہوئے چند سال ہو گئے ہیں، لیکن دل اب بھی انہی پرانی سنہری یادوں میں کھویا رہتا ہے، کیونکہ انسان پرانی یادوں کو جن میں ان کے بزرگوں کی محبت بسی ہو وہ فراموش نہیں کر سکتا۔ وقتی طور پر تو بھول جاتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں یہ یادیں پھر سے سر اٹھانے لگتی ہے۔ آباد گھر اللہ کی نعمت ہے جن پر سب کو شکر کرتے رہنا چاہیے۔ Thanks for watching.